الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم آخری زمانے کی احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے جو بات آئی ہے اس میں ایک یہ ہے کہ آخری زمانے میں جنگیں ہوں گی، ان جنگوں کے حوالے سے یا متعلق جو احادیث تھیں ان کا ہم نے ایک حد تک مطالعہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد 3 شخصیات ہیں کہ جنہوں نے قرب قیامت سے پہلے جن کا دنیا میں آنا ہے، ان میں سے ایک ظہور مہدی ہے، ایک خروج دجال ہے اور ایک نزول مسیح ہے۔ اور ان میں کچھ لوگوں کو اس بات کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے اور طرح طرح کے اعتراضات بھی آتے ہیں، اور اس کے اوپر یعنی حضرت مہدی کی شخصیت پہ بھی لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ مسلمانوں نے جب انہیں زوال سے دوچار ہوئے تو ایک تصور گھڑ لیا اپنی خوش امیدی قائم رکھنے کے لیے کہ کوئی بات نہیں، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، گویا عمل کچھ نہیں کرنا، یہ توقع رکھنی ہے کہ مرد از غیر کوئی آئے گا اور آ کے سارا کچھ ٹھیک کر کے چلا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہم حضرت مہدی پر جو بھی اعتراضات تھے اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا واقعہ ہونا ہے وہ خروج دجال کا ہے۔ پچھلی جو ہماری نشست ہوئی تھی اس میں جو اعتراضات تھے دجال پر، اس کا بھی ہم نے ایک احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ بھئی قرآن میں ذکر نہیں آیا وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جن پر ہم نے بات کر لی۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم تیسری شخصیت جو حضرت مسیح علیہ السلام ہیں ان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، اور ان پر جو مختلف قسم کے خود مسلمانوں کو جو اشکالات لائق ہوئے ہیں ان پر بات کرتے ہوئے پھر ہم احادیث کی طرف آئیں گے تو چیزیں سمجھنا آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ پھر یہ اطمینان ہوتا ہے کہ کم از کم یہ مسئلے جو ہے نا ہم پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں۔ اب وہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہوں اور دل میں یہ ہو کہ پتہ نہیں اگلا اس بات کو مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا، تو سمجھانے میں بھی دقت پیش آتی ہے، لہٰذا اپنی حد تک ایک پہلے کوشش کر لینا اس معاملے میں بھی ضروری ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کوئی متنازع فی شخصیت نہیں ہے، وہ عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، یعنی اس حد تک کہ وہ ایک شخصیت ہیں، تو اس میں تو سب مانتے ہیں کہ وہ ایک شخصیت تھی، لیکن یہ کہ اس سے آگے جو ہے وہ پھر اختلاف ہے۔ اختلاف سب سے پہلا جو بڑا اور بنیادی اختلاف ہے، یہ دروازہ اگر بند ہو سکتا ہو تو کر دیں، میرے ادھر سے آواز آ رہی ہے، یا کوئی شریف بندہ ہو تو اسے ذرا روک دیں، یا یہ شٹر ہی نیچے کر دیں، کچھ بہتری ہو جائے گی۔ بسم اللہ اولا و آخرہ۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو بنیادی اختلاف جو سب سے پہلے پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ چونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور یہودیوں نے تو انہیں جو ہے وہ اور بھی زیادہ وہ تو غلط ترین بات ہے جو یہودی کرتے ہیں، اس کو تو ہم زیر بحث ہی نہیں لاتے، وہ فضول بات ہے، لیکن یہ کہ عیسائیوں نے ان کو یعنی اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ابن اللہ انہوں نے کہ عیسیٰ جو اللہ کے بیٹے ہیں، تو قرآن مجید نے ان کے اس تصور کی بڑی شدت سے نفی کی ہے اور بتایا ہے کہ ایسی بات بالکل غلط ہے، یہ ان کا ایک ظن ہے، گمان ہے، ایک تکا ہے جو انہوں نے لگایا ہے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور بہت بھاری بات ہے جو اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں بک رہے ہیں مگر جھوٹ بک رہے ہیں، اور کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے بہت بھاری کلمہ نکل رہا، بڑی گستاخی کی بات ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، تو وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلط تصور عیسائیوں کے ہاں پایا جاتا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں، جس کی قرآن مجید نے آ کے اصلاح کی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ بغیر باپ کے اللہ کا ایک کلمہ ہیں، کلمہ کن ہیں، جو باپ کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کلمہ کن نے پوری کر دی۔ ماں ان کی حضرت مریم ہے، اور باپ کی جگہ پہ وہ ایک کلمہ ہے جو اللہ نے القاہا الی مریم، جو اللہ نے القاء کیا مریم کی طرف، اور فرشتے نے آ کے ان کو پھونکا اور اس سے انہیں حمل قرار پا گیا۔ اس سے زائد ان کی کوئی ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، تم نے جو انہیں الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا ہے تو یہ تمہاری مبالغہ آرائی ہے، یہ تمہارا جو ہے نا وہ غلو ہے جو تم نے ان کی محبت میں کیا ہے، تو اس عقیدے کی تو قرآن مجید نے نفی کر دی۔ دوسرا مسئلہ جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ چونکہ یہودیوں نے ان کو مانا نہیں تھا، آئے تو وہ یہودیوں کی طرف تھے، رسولا الی بنی اسرائیل، وہ ان کی طرف رسول بن کے آئے، انہوں نے مانا نہیں،
تو فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ، جب ان یہودی بڑے بڑے علماء سے انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے تو اپنی مفادات رستے کی رکاوٹ بن گئے ہیں، گدیاں ان کی، یہ نہیں چھوڑیں گے، تو اب انہوں نے ایک عام دعوت دی جس میں عوام الناس کو مخاطب کیا. تو وہ جو ہواری تھے، دھوبی تھے یا وہ جو مچھیرے تھے، وہ ایمان لے آئے، 12 لوگ جو ایمان لے آئے. اب یہودیوں نے ان کے خلاف ایک بڑی چال چلی اور ان کو اپنے طور پر یعنی سولی دینے کا پروگرام بنا لیا، عدالت سے جو ہے وہ مقدمہ بھی وہ کر لیا. اب اس کے بعد یہودیوں نے اپنا بس پڑتے انہیں سولی دے دی، جو ان کی جتنی یعنی اپنی سمجھ تھی اس کے مطابق. اس کے بعد عیسائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ یس، وہ ان کو انہوں نے ایک سولی دی، وہ مصلوب ہوئے، حضرت مسیح علیہ السلام مصلوب ہوئے، یہی ان کا عقیدہ ہے. اور اس کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور پھر آسمان پر اٹھا کے لے گیا. اب ہمارا کیا ماننا ہے، جو قرآن مجید نے جس چیز کی آ کے نفی کر کے جو ہمیں بتایا وہ یہ کہ نہیں، انہیں سولی دی نہیں گئی، وہ قتل ہوئے ہی نہیں، ان کو ایک مغالطہ لگا ہے. یہ اس کی میں وضاحت کر دوں گا قرآن اس بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کی نفی کر دی، نفی کلی کر دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ نے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہاں تک تو بات ایسی ہے کہ جس میں مسلمانوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس معاملے میں کہ وہ ان کی موت نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا ہے. البتہ مسلمانوں میں کچھ شاذ تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ صاف طور پر بھٹکے ہوئے لوگ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ آج کے دنیا میں چلن یہ ہے. اور عیسائی چونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو آج عیسائی بالادست ہیں، تو ذرا بڑا دانشور وہی ہوگا کہ جو اس کے مطابق بات کو ڈھال کے پیش کر سکے. لہٰذا قرآن مجید کی بعض آیات سے استنباط کرتے ہوئے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے یتوفا کا اور اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، تو انہوں نے بھی اس سے استنباط کر لیا کہ نہیں، انہیں وفات ہو گئی تھی، تو پھر یہ کوئی ویسے ہی مسلمانوں نے بنا لیا کہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے. قرآن مجید تو یہ بات نہیں کہتا کہ زندہ آسمان پہ اٹھائے. تو بر رفع اللہ جو کہا ہے تو سبھی کو اللہ اٹھا ہی لیتا ہے. ہم بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ اس طرح کر کے اس کو یعنی وہ عیسائی عقیدے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے. یہ لوگ پہلے نہ ہونے کے برابر تھے، آٹے میں نمک بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کوئی اکا دکا کوئی اس طرح کا بندہ تھا. آج کے دور میں آ کے یہ چیزیں زیادہ جو ہے وہ مؤثر ہو گئی ہیں، اس لیے کہ جو آپ کا بالا تر طبقہ ہے، جو آپ کی حکمران جو سطح پہ جو لوگ ہیں، جو مقتدرہ ہیں، ان کو یہی چیزیں بھاتی ہیں. عیسیٰ واپس آئیں گے اور مہدی آئیں گے، یہ بات نہ شاہی خاندان سعودی عرب والوں کو اچھی لگے اور نہ جو ہماری یہ جو کسی دینے والی پارٹی ہے جو امریکہ کے آگے جو ہے لیٹے ہوئے، نہ ان کو اچھی لگتی ہیں. لہٰذا ان کو وہی دانشور اچھے لگتے ہیں جو ان کی کانوں میں اس طرح کی پھونکیں مارتے رہیں کہ کوئی یہ مولویوں نے ایسے بنا دیا ہے کہ کوئی عیسیٰ ویسا نے نہیں آنا ہے، اور یہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ آئے تھے بس چلے گئے، ایسے ہی ان کا مغالطہ ہے. تو اس معاملے میں کچھ بات ہے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ وہ بھی کلیئر ہو جائے معاملہ. یہ ایک چیز ہمارے لیے دشواری کی ہے. اور اس سے اگلا مسئلہ جو سب سے بڑھ کر بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے کہ ان کا دوبارہ دنیا میں آنے کا. اب وہ وفات پا گئے تھے یا فوت ہو گئے تھے یا اللہ نے زندہ اٹھا لیے تھے، یہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن عیسائی بھی یہ تو مانتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے. ان کے واپس آنے کا عیسائیوں کے ہاں باقاعدہ ایک عقیدہ موجود ہے. اور دوسری طرف یہ کہ مسلمانوں کے ہاں بھی احادیث میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ آئیں گے دمشق کی مسجد میں آ کے جو ہے وہ اتریں گے اور دجال ان کے ہاتھوں قتل ہوگا. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اسی طرح کے جو دانشور ہیں جو انہیں وفات دے دیتے ہیں. اچھا، یہ وفات دینے والا فتنہ جو سب سے بڑا اٹھایا ہے یہ غلام احمد قادیانی نے اٹھایا، اس نے کہ اس نے اپنے آپ کو مسیح عیسیٰ بنایا ہے نا. اور یہ وہ شخص ہے، اب یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اور یہ اس قادیانی فتنے کو ہلکا نہ لیں. سارے فتنے ہیچ ہیں اس قادیانی فرقے کے مقابلے میں، اور آپ کے اوپر جو کچھ بیت رہی ہے یہ اسی کا جو ہے وہ انڈے بچے ہیں، یہ اسی فتنے کا ظہور ہے، اور جو کچھ آپ پہ مسلط ہے یہ اسی فتنے نے مسلط کیا ہوا ہے. اس وقت بس اتنا سمجھ لیجئے. تو اس نے ایک، اور آگے جو ہونے جا رہا ہے وہ اسی رخ پر ہونے جا رہا ہے، جو کچھ وہ انڈے چھوڑ کے گیا وہ اب بچے دینے والے ہیں.
اس کا یہ کہنا تھا کہ قرآن مجید میں جو ذکر آیا ہے کہ وہ بربوۃ ذات مکین جو ہے ایک معین جو ایک نتھرے پانی کا جو ایک چشمہ تھا اونچی جگہ پر، جہاں خطرے کے موقع پر حضرت مریم حضرت مسیح کو لے کے چلی گئی تھی جب وہ چھوٹے تھے، تو وہ جو جگہ ہے وہ ہے کشمیر، ربوہ اونچی جگہ وہ کشمیر ہے، اور پھر وہ یہیں پہ آ کے فوت ہوئے۔ اس نے اپنی تحقیق کے مطابق کشمیر سری نگر کے کسی قبرستان میں کوئی قبر بھی تلاش کر کے دے دی کہ یہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بکواس ہے ساری، کوئی ریسرچ نہیں ہے، لیکن گپ شپ اس نے بنا لی، اور وہ اس طرح کے لوگوں کو وہ چیز بڑی سوٹ کرتی ہے۔ مطلب اس حد تک یہ چیز پھیل گئی۔ یہاں مری کی تاریخ ایک صاحب نے لکھی اور انہوں نے بھی اس کا ذکر کر دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو مری ہے یہ میری، حضرت مریم کو انگریزی والے میری کہتے ہیں، تو یہ اس سے حضرت مریم چونکہ کشمیر جاتے ہوئے مری سے گزری تھی۔ ویسے کشمیر کا رستہ مری کا کبھی بھی نہیں، یہ تو اب بنا ہے، انگریزوں نے آ کے بنایا ہے، وگرنہ کشمیر جانے کا رستہ یا تو سیالکوٹ سے ہے یا مانسیرا سے ہے، برراستہ مظفر آباد سری نگر۔ یہ مری والا راستہ حضرت مریم کو کدھر سے پتہ، وہ کون سا نیویگیٹر انہیں ملا تھا جو انہیں براستہ مری لے کے وہ پہنچا وہاں پہ۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے، یہ تو کل کی بات ہے، وہ انگریز بدماش اس نے بنائی تھی، اس کا نام مری تھا، اس کے نام جیسے ایبٹ کے نام پہ ایبٹ آباد ہے، تو ایسے مری شریف وہ انگریز شریف کے نام پر، تو اس نے جا کے اسے میری کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں میں جو کوئی نئی بات کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی تحقیق کا کام کر دیا، تو یہ چیزیں مشہور ہو گئیں، حالانکہ وہ قادیانی نے وہ بکواس کی ہوئی تھی اور وہ ان صاحب نے بھی کر دی۔ تو اس طرح کچھ لوگ اس طرح کی چیزوں کو لے کے پھر وہ ادھم مچاتے ہیں، وہ اس پر پورا اپنی عمارت فکر کی اور سوچ کی تعمیر کر لیتے ہیں، لہٰذا اس پر ذرا بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ربوہ ہے یہ پہاڑ کو نہیں کہتے، یہ ٹیلے کو کہتے ہیں، اور کوئی پاگل ہی ہوگا جو کشمیر کو ٹیلا سمجھے۔ یعنی پہلی تو وہ جو لغوی غلطی ہے اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ تو جبل ہے نا، یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہ ٹیلوں والا علاقہ نہیں ہے، جبکہ ربوہ تو معمولی سی بلند جگہ کو کہتے ہیں، جو چھوٹی سی باقی سے ذرا تھوڑی بلندی پر ہو، وہ ربوہ ہے۔ اچھا، اس کشمیر کے ساتھ ان کی اتنی یکجہتی ہے یا اتنا انس ہے یا اس ربوے کے ساتھ کہ انہوں نے جو اپنا مرکز تعمیر کیا اس کا نام بھی ربوہ رکھا ہے۔ یہ بہت کم لوگ ہیں جو اس بات سے واقف ہیں۔ آگے جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ، بس میں اس وقت اس پر صرف اشارہ ہی کروں گا کہ یہ جو اصل ربوہ ہے یعنی کشمیر، اور ایک زمانے میں یہ ساری متحدہ ریاست تھی۔ کشمیر آج بھی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ جیلم تک ہمارا ہے، تو ویسے تو افغانیوں کو بھی دعویٰ کرنا چاہیے کہ کشمیر تک ہمارا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں تو کشمیر افغانستان کا صوبہ رہا ہے نا۔ تو بہرحال رنجیت سنگھ کے دور میں مشرقی پنجاب، مغربی پنجاب، کشمیر یہ سارا ایک ریاست رہی ہے۔ اس میں یہ کے پی کے بھی کچھ علاقے ہیں جو اسی میں آ جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ مانسیرا تو مان سنگھ کا ہی ہے نا، اور ہری پور ہری سنگھ کا، تو یہ تو پشاور تک چلا جاتا ہے۔ تو ایک کوئی ایسا پروگرام ہے کہ جس میں سدھو سکھ، اور ابھی یہ جو آپ کی نئی پارٹی اٹھ رہی ہے صوفی اسلام والی، اور جسے پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ کے جو قادیانی جو پیچھے ہیں، لیکن ہیں پیچھے مگر سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ طاقت والے، سب سے زیادہ قوت والے۔ تو یہ ایک ملغوبہ بنا کے ایک ریاست بنائی جائے، اور وہ جو لبنان والا نظام ہے کہ جس میں اگر وزیر اعظم عیسائی ہوتا ہے تو صدر مسلمان، اور اگر صدر جو ہے وہ عیسائی ہو تو وزیر اعظم مسلمان، تو اس طرح چونکہ اس میں قادیانی بھی مسلمان ہی ہوں گے اس اجمی اسرائیل والی ریاست میں، جس کا ذکر کسی زمانے میں شورش کاشمیری نے کیا تھا، لہٰذا اگر وہاں پہ وزیر اعظم مسلمان ہوگا تو صدر سکھ ہوگا، اور اگر صدر جو ہے وہ مسلمان ہوگا تو وزیر اعظم وہ جو ہے سکھ رکھا جائے گا۔ یہ کچھ ایک آئیڈیا بنے گا نہیں بنے گا، لیکن اس پر کام ہو رہا ہے، اور یہ جو آپ کو اس وقت مختلف ہلچل نظر آ رہی ہے وہ ایک گیم اس کے اندر یہ بھی، اور بھی گیمیں ہیں لیکن ایک گیم اس کے اندر یہ بھی ہے، یہ ربوہ والے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے اپنی جگہ پہ موجود، اور اس نے یہ اثرات چھوڑے ہیں۔ بہرحال آ جائیں اپنی اصل چیز کی طرف۔ تو سب سے پہلی بات یہ دیکھ لیتے ہیں ہم، یعنی ایک اعتراض کو لے کے چلتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی تھی اور اس کے لیے وہ توفا یا توفا کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہاں پہ سورہ آل عمران میں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عیسیٰ انی متوفیکا، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، میں ابھی وہی ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہا جو بظاہر لگتا ہے، میں تجھے وفات دینے والا ہوں، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے پاک کر دینے والا ہوں ان لوگوں سے جو کافر ہیں، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کر دینے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری اتباع کی، انہیں فوقیت دے دینے والا ہوں، اونچا کر دینے والا ہوں ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے تیرا کفر کیا، قیامت تک یہ لوگ ان پر بالا کر رہیں گے۔ تو یا اس میں ایک اور مسئلہ اور کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید یہ ایک جگہ پہ یہ بات نہیں کہتا، اور جگہوں پہ بھی کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ یہ عیسائیوں کے تھلے لگ کے رہیں گے۔ تو آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہودی غالب آ گئے ہوئے ہیں اور عیسائی تھلے لگے ہوئے ہیں۔ اقبال نے بھی کہہ دیا فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، اور کچھ ہمیں ایسا نظر بھی آتا ہے۔ تو اب اس سے ایک بات تو یہ پھر مان لیں کہ قیامت شروع ہو گئی ہے، یعنی اس سے بڑی پھر قیامت کی نشانی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ قیامت تک یہودی عیسائیوں کے تھلے رہیں گے۔ تو آج اگر عیسائیوں کے اوپر سوار ہو گئے ہیں تو پھر سمجھیں قیامت ہے، یہ خود ایک نشانی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو میرا اپنا ذاتی خیال اس طرف جاتا ہے کہ یہ جن کو ہم یہودی سمجھ رہے ہیں یہ یہودی نہیں ہیں۔ یہودی تو نسلی یہودی ہوتے ہیں، یہ جو آج دنیا میں چھائے ہوئے یہودی ہیں یہ 13th ٹرائب ہے، یہ اشکنازی یہودی ہیں، یہ یورپین یہودی ہیں، یہ وہ اصلی یہودی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو یہ وہ نہیں ہیں، یہ کیا حضرت سام کی اولاد بھی نہیں ہے، یہ تو حضرت یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بالکل ایک علیحدہ لڑی ہے، اس وقت اس پر ہم بات نہیں کر سکتے، یہ ایک دجل ہے، یہ خود ایک فریب ہے کہ جو ہم کھائے ہوئے ہیں کہ یہ یہودی ہیں، حالانکہ وہ یہودی نہیں ہیں۔ اور یہ جو اسرائیلی ریاست ہے یہ بھی اصلی یہودیوں کی ریاست نہیں ہے، بلکہ اصلی یہودیوں کو ان کو وہاں کوٹ پڑتی ہے، انہیں مار پڑتی ہے، وہ ستائے جاتے ہیں، جیسے یہاں ہمارے خداداد میں جو ہے وہ مسلمان ستائے جاتے ہیں، ایسے وہاں یہودی ستائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی مماثلت آ گئی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید اس معاملے میں بڑا واضح ہے کہ یہودی عیسائیوں کے نیچے رہیں گے، اور یہ کہ وہ قیامت تک یہ معاملہ اسی طرح رہے گا۔ اب یہاں پہ یعنی اگر اس سے ہم وہ مراد لے لیں جو لوگ مراد لیتے ہیں کہ یتوفا کا انا متوفی کا، میں تجھے وفات دینے والا ہوں، اگر یہ معنی لے لیں پھر ان آیات کا کیا کریں گے جو قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ آئی ہیں؟ مثلا سورہ نساء میں ہے اور بہت صاف ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، انہوں نے اسے سولی نہیں دی، بلکہ انہیں ایک شبہ لاحق ہو گیا ہے۔ اور آگے جا کے الفاظ آتے ہیں انہوں نے وما قتلوہ یقینا، یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ تو پھر اب یعنی سوال تو پھر قرآن پر کھڑا کر دیں، ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ وفات دے دی، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، تو پھر یہ والی آیت پکڑ لیں گے یہ والی چھوڑ دیں گے تو پھر کیسے مسلمان ہیں آپ؟ اچھا اب آپ سوچئے کامن سینس سے دیکھیے، یہ متوفی کا اور ادھر وما قتلوہ یقینا وما صلبوہ، وہ الفاظ زیادہ کلیئر ہیں یا یہ الفاظ زیادہ کلیئر ہیں؟ اور خاص طور پر جب لغوی اعتبار سے، اب میں آپ کو یہ بتاؤں یہ متوفی کا لفظ یہ بنا کہاں سے؟ اچھا بلکہ کچھ اصلاح بھی ہو جائے گی، وہ جو ہم غلط بولتے ہیں اس کو بھی ٹھیک کر لیجئے گا، وہ میں بعد میں اس کی طرف بھی آ جاؤں گا۔ متوفی اسم الفاعل ہے، اور جس کو وصول کیا جاتا ہے وہ متوفا ہوتا ہے، ہم متوفی اسے کہتے ہیں۔ وہ کوئی بندہ مر گیا نا کہتے ہیں متوفی، وہ متوفی نہیں ہوتا، وہ متوفا ہوتا ہے۔ آپ اس کی پروننسیشن ٹھیک کر لیں، کم از کم آپ تو صحیح کر رہے ہیں اسے۔ یہاں اللہ تعالیٰ متوفی ہے، یعنی اللہ وصول کر رہا ہے۔ سمجھ آگے میری بات کی؟ متوفا اسم المفعول وہ ہے جس کو وفات دی گئی ہو،
وہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ متوفا ہے۔ اب آ جائیں اس کی ذرا لغت کی طرف آ جائیں۔ یہ لفظ وفا سے بنا ہے، وفا جو ہم وفا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وفاداری ہم کس شے کو کہتے ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ کچھ بھلائی کی ہے اور میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے، میں اس تعلق کو نبھاؤں، یعنی اس کا پورا پورا حق ادا کروں، تو ہم کہتے ہیں یہ وفادار بندہ ہے۔ ایسی بات ہے نا، اس کا پورا پورا حق ادا کرنا۔ تو اس وفا کے اندر یہ پورا پورا کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ اب اسی سے ایفائے عہد ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ اسی سے بنا ہے۔ یہ وفا یفی سے جب باب افعال میں جائے گا، اوفا یوفی ہو جائے گا، یوفون بالنذر ویخافون یوما، تو وہ جو اپنی نظر کی ایفا کرتے ہیں، یا کہیں پہ آتا ہے کہ جو اپنے اوفو بالعہد، اپنے عہدوں کی ایفا کرو۔ تو ایفائے عہد کا لفظ اردو میں ہم استعمال، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے عہد کو پورا پورا ادا کرنا، وہی پورا پورا پھر آ گیا۔ اب یہ جب آیا باب تفاعل سے، تو اب یہاں آ کے اس کے اندر ایک مفہوم پیدا ہو گیا، پورا پورا وصول کر لینا، لے لینا، پورا پورا وصول کر لینا، پورا پورا لے لینا۔ وہ ایفا کیا تھا؟ پورا پورا حق دے دینا، اور یہاں کیا ہے؟ پورا پورا لے لینا۔ یہ ہم جو بندہ مر جاتا ہے اس کے اوپر اس وفات کا لفظ، یا یہ متوفی کا، یا یہ جو وفات تو ایک علیحدہ چیز ہو گئی، اس ادھر آ جائیں، یہ متوفی کا لفظ ہم یا متوفا کا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کے اندر ایک جان تھی جو ایک فرشتہ آیا پوری پوری نکال کے لے گیا، یا کوئی چھوڑ گیا، لے گیا، لیکن ڈیڈ باڈی یہیں چھوڑ گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم پھر بھی کہتے ہیں یہ متوفا، اس کو پورا پورا وصول کر لیا گیا، یعنی اس کی عقل بھی لے گیا، اس کی شعور بھی لے گیا، اس کا علم بھی لے گیا، اس کی جان بھی لے گیا، اس کی روح بھی لے گیا، سب لے گیا، پیچھے یہ ایک ہمارے سامنے باڈی رہ گئی ہے، تو یہ گویا متوفا ہے، اس کو وفات ہو گئی ہے، اس کے اندر سے سب پورا پورا نکال کے فرشتہ لے گیا جو اس پر تعینات تھا۔ الذی وکل بکم، وہ پھر ملک الموت الذی وکل بکم، وہ ملک الموت جو تمہارے اوپر تعینات تھا، وہ اس نے تمہیں وفات دے دی، تمہیں پورا پورا وصول کر لیا، کوئی کسر پیچھے نہیں چھوڑی۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رمق جان کی پیچھے رہ گئی ہو، کوئی قطرہ پیچھے چھوڑ گیا ہو، نہیں، سارا وصول کر کے لے کے چلا گیا۔ یہ ہو گیا اس خواہ وہ گرا کھول کے والمنشا، یعنی وہ آرام سے گرا کھول کے نکال کے لے گیا ہو، یا والنازعات غرقا، اندر گھس کے کھینچ کے نکال کے لے گیا ہو، چھوڑا نہیں، وہ نکال کے لے گیا۔ تو یہ ہو گئی وفات۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ باڈی سمیت لے گیا، تو وہ جو لغوی مفہوم ہے اگر اس کا صحیح ترین اطلاق کریں تو وہ ہوتا ہی حضرت مسیح علیہ السلام پر ہے، کیونکہ باقیوں کی باڈی تو چھوڑ جاتے ہیں نا، صرف روح لے گیا، جان لے گیا، شعور لے گیا، یہاں جان بھی گئی، روح بھی گئی، سموچا لے گیا۔ تو صحیح ترین الفاظ کا اطلاق اگر وہ اس کا جو لغت ہے، لغوی معنوں میں بھی اگر اس کا کوئی اطلاق ہوتا ہے صحیح، تو وہ حضرت باقیوں پر تو مجازی ہوتا ہے کہ ان کی ایسی چیزیں نکال کے لے جاتا ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ہمیں تو روح نہیں نظر آتی نا جو نکال کے لے گیا۔ یہاں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مسیح علیہ السلام کو پورا پورا جسم سمیت اٹھا کے لے گیا۔ تو لہٰذا وہ متوفی کی یہ اگر آپ تشریح کر لیں تو بر رفع اللہ بھی ٹھیک ہو گیا، وما صلبوہ بھی ٹھیک ہو گیا، وما قتلوہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر وہ جدید دانشوروں والی تشریح آپ کریں گے تو پھر یہ ساری آیتیں آپ کو ذرا ماننا پڑے گا کہ یہ آیت جس پر یہ متوفی ہے یہ ناسخ ہے اور وہ ساری منسوخ ہیں، پھر یہ ماننا پڑے گا نا، حالانکہ وہ بعد میں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ ماننا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ سورہ نساء میں ہے، یہ سورہ آل عمران میں ہے، تو سورہ آل عمران پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ نساء بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ ناسخ منسوخ کا چکر نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ تطبیق کا ہے، اور تطبیق اس طرح ہوتی ہے کہ آپ متوفی کو یہ مان لیں کہ یہ متوفا کا یہاں پہ معنی ہو گیا پورا پورا زندہ سلامت اللہ نے وصول کر لیا، باقی نہیں چھوڑا۔ اب یہ ایک مسئلہ تو کلیئر ہو گیا، یہ موت والا۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن مجید نے کتنی باریکی سے عیسائیوں کے ان غلط عقائد کی نفی کی ہے جو ان کے ہاں پائے جاتے تھے، تاکہ مسلمانوں کے اندر وہ چیزیں نہ ڈرائیں ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ اگر انہوں نے ابن اللہ کہا تو قرآن مجید نے جگہ جگہ اس ابن اللہ ہونے کی نفی کی۔
اگر انہوں نے یہ کہا کہ اس کو پھانسی دی گئی تھی یا اس کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا، قرآن نے کہا نہیں ایسا ہوا، وما قتلوہ یقینا، سمجھا دیا۔ ایک عقیدہ ان کے ہاں یہ پایا جاتا ہے وہ واپس آئیں گے، قرآن نے اس کی نفی کیوں نہیں کی؟ اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا، جیسے باقی غلط عقائد تھے، قرآن نے ان کی نفی کر دی کہ غلط ہیں، یہ بکواس کی ہے انہوں نے، بھاری کلمہ ہے جو ان کے منہ سے نکلا ہے، جھوٹ ہے جو انہوں نے بکا ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح واپس آئیں گے، قرآن نے اس کی نفی نہیں کی، تو دلیل بابا ہم نے تو نہیں دینی کہ حضرت مسیح واپس آئیں گے، دلیل تو آپ نے دینی ہے کہ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہ تو عقیدہ معروف تھا کہ وہ واپس آئیں گے۔ اور جب قرآن مجید نے عیسائیوں کے ایک عقیدے کی نفی نہیں کی جو ان کے اندر موجود تھا، تو پھر اس کے اور حدیثیں اگر اس کی تصدیق کر رہی ہوں تو پھر ماننا تو یعنی دورے طور پر وہ آپ کے اوپر لازم آ جائے گا۔ تو یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دنیا میں واپس آنے کی نفی نہ کر کے گویا عیسائیوں کے اس عقیدے پر مورِ تصدیق ثبت کیا کہ یس وہ آئیں گے، واپس آئیں گے۔ تو جو غلط تھا اس کو قرآن مجید نے غلط بتا دیا۔ اب آگے چلیے کہ قرآن مجید نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس کی نفی نہیں کی، بلکہ قرآن مجید نے کچھ اشارے بھی دیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آئیں گے، اس کے بغیر وہ چیزیں پوری نہیں ہو سکتی۔ مثلا سورہ زخرف میں ایک آیت ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وَإِنَّهُ کون؟ حضرت مسیح، وہ پیچھے انہی کا ذکر چلا ہے، یہ چھٹا رکوع ہے سورہ زخرف کا، جا کے دیکھ لیجئے گا، شروع ہی حضرت مسیح کے ذکر سے ہوتا ہے، خطاب مشرکین مکہ سے ہے، اور مشرکین مکہ حضرت مسیح علیہ السلام سے چڑ کھاتے تھے ایک وجہ سے، وہ سمجھ لیجئے وجہ، کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی الہ ہیں عیسائیوں کے، وہ ان کو پوجتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان کے بھی الہ ہیں جو انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آلہہ کا ذکر بڑی توہین سے کرتے ہیں، قرآن مجید توہین سے ذکر کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید بڑی تکریم سے، بڑے اکرام سے، بڑی عزت سے کرتا ہے۔ اس پر جو مشرکین مکہ تھے وہ چڑھتے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ کیا، یہ جو ہمارے معبود ہیں ان کی توہین کرتے ہیں، اور جو عیسائیوں کا معبود ہے غیر اللہ اس کی یہ تکریم کرتے ہیں۔ تو قرآن نے سورہ زخرف جو چھٹا رکوع ہے اس کا آغاز یہ ہے، فَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَم، جب حضرت ابن مریم کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اس سے تمہاری قوم چیخنے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے، اور اس پہ وہ بہت جو غصہ ہوتی ہے۔ تو اس پہ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے کچھ وہاں پہ جو ان کی اوصاف ہیں یا جو ان کی صفات ہیں وہ قرآن مجید نے بیان کر دی۔ انہی میں ایک بات یہ بھی کی، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ جو حضرت مسیح ہیں وہ قیامت کا علم ہے۔ یہ علم جو ہے یہ علامت، وہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی علامت ہے، قیامت کا علم ہے۔ یہ علم اور علم یہ ایک ہی مادہ ہے، عین لام میم۔ علم جھنڈے کو کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو معلوم کر نشانی ہوتا ہے نا، یہاں میری پارٹی ہے، وہ آپ کا جھنڈا کالا ہے، وہ آپ کو لوگ تو نہیں نظر آ رہے، دور ہے 3 میل کے فاصلے پہ، کالا جھنڈا دیکھ کے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ میرا گروپ وہاں پہ موجود ہے، آپ دوڑ کے وہاں پہ جائیں گے۔ جھنڈا اس لیے ہوتا ہے، جنگ میں اس لیے جھنڈا رکھتے تھے کہ اپنا گروپ پہچانا جائے، یہ علم ہے۔ تو اسی طرح نام بھی علم ہوتا ہے، کسی کا کوئی جو بھی نام ہے وہ علم ہے، وہ یعنی وہ اس کی پہچان ہے، اس کے ذریعے سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ علم کا ذریعہ علامت، تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام علم ہے قیامت کا، ساعہ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی نشانی ہیں، وہ اس کی علامت ہیں۔ اب اس کی جو تشریح ہے مفسرین نے 2 طرح سے کی ہے۔ ایک رائے وہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بن باپ کے پیدا کر دیا، باپ ہے ہی نہیں پھر بھی پیدا کر دیا، تو یہ خود ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کر لے گا۔ اسی میں کچھ دلیلیں اور بھی دی ہیں، مثلا حضرت مسیح علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، تو اگر حضرت مسیح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں کر لے گا؟ تو کچھ لوگوں نے اس آیت کا یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے۔ لیکن آپ اگر معارف القرآن میں دیکھیں، مفتی شفیع صاحب یعنی ہمارے جو روایتی حلقہ اس کی سب سے مؤثر یعنی ایک وہ نمائندگی کرتے ہیں تفسیروں میں، تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اکثریت یعنی مفسرین کی اکثریت کا خیال یہ ہے
کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو وہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہو. اچھا حدیث میں تو یہی بات آئی ہوئی ہے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک جو ہے وہ خروج دجال اور نزول مسیح ہے. تو وہی بات وہ کہہ رہے ہیں، گویا اس آیت کو وہ اس کا مفہوم یہ والا بیان کر رہے ہیں کہ یہ قیامت کے قریب جو ان کا آنا ہے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوگی قیامت کی. تو ایک تو اس آیت میں اشارہ ہو گیا. دوسرا سورہ آل عمران کی آیت ہے. حضرت مسیح علیہ السلام، چونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیات ہیں، پہلا حصہ جو اس کا تقریباً 10 رکوع سمجھ لیجئے، سارے نہیں اندازاً میں آپ کے سامنے میں نے نصف اول جو ہے اس میں سے بیشتر حصہ وہ ہے کہ جو عیسائیوں کا ایک وفد نجران سے آیا ہوا تھا، بہت یعنی ان کے بڑے بڑے لاٹ پادری بھی اس میں موجود تھا، یعنی بڑے بڑے پادری تھے اس میں، تو ان کے ساتھ مکالمہ ہے اصل میں سارا. یہ ساری باتیں وہاں پہ آ رہی ہیں چونکہ ان کے عقیدے جو غلط تھے ان کو قرآن ٹھیک کر رہا ہے، ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کر رہا ہے. انہی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ پورا قرآن مجید نے ان کی پیدائش کا جو بھی واقعات ہوئے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، کس طرح حضرت مریم کے ہاں جو ہے وہ فرشتہ آیا، اور پھر جب وہ بات انہوں نے کہا کہ مجھے کیسا بیٹا ہو گیا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ پورا ذکر آیا ہے. تو اس سے وہ جو یعنی یہ بات کہنے جب حضرت مریم کو پہلی بشارت دی ہے، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اس کے بعد وہ الفاظ ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا. یکلم تکلیم، گفتگو کرنا، کلام کرنا، بات چیت کرنا، وہ بات چیت کرے گا لوگوں سے. فی المہد و کہلن، مہد پنگوڑا، ماں کی گود، بالکل نو عمری، جب بچہ نہیں بولتا تب بولے گا. اچھا جوانی میں تو آدمی بولتا ہی ہے نا، اس کا ذکر کرنے کی، اور تو کسی کا اللہ نے ذکر نہیں کیا نا وہ بولے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر کیا تو ایک ایکسٹریم بات ہے، اس لیے کہ بچہ نہیں بولتا. وہ ابھی اتنے چھوٹے سے ہیں کہ جب قوم نے پوچھا کہ مریم یہ کیا کر کے لے آئی ہے، انہوں نے فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا یہ بولے گا. انہوں نے کہا کیف یکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے ہم کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے، وہ کدھر بولے گا. قال انی عبداللہ، وہ بچہ بول پڑا، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ ہے مہد میں بولنا، یعنی جو ابھی بچے کو یعنی دیکھنا نصیب نہیں ہے، ابھی 5-6 دن کا بچہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ بچہ بول رہا ہے تو معجزہ ہے یا نہیں. تو یہ ایک خاص بات ہے جو قرآن نے ذکر کی. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یہ کہلن کیا ہوتا ہے؟ کہولت، یہ ایک عمر کا دور ہے. جیسے ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں بچپن، لڑکپن، جوانی، تو کہولت بھی ایک عمر ہے. یہ جوانی نہیں ہوتی، یہ 40 سال کے بعد کی عمر کو کہولت کہتے ہیں. جب بندہ 40 سال سے آگے چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کہولت کے دور میں داخل ہو گیا ہے. وہ پھر بعد میں سٹھیانے والا دور آ جاتا ہے نا، پھر ارذل العمر کا دور آ جاتا ہے، وہ الگ ہے. یہ کہولت کا دور اور ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام جب دنیا سے اٹھائے گئے ہیں تو ان کی عمر جو تھی 32 سال تھی، یعنی وہ کہولت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے گئے، یعنی 32-40 کے درمیان تھے. اب وہ دنیا میں واپس آئیں گے تو کہولت کی عمر میں بھی بولیں گے. تو فی المہد و کہلن، تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ گویا قرآن مجید نے اشارہ دیا ہے کہ وہ کہولت کی عمر میں بھی آ کے لوگوں سے ہم کلام ہوں گے. تو وہ عمر دنیا میں ابھی ان پر آئی نہیں. تو ہمارا جو مقدمہ ہے وہ یوں بن گیا، یا جواب دعویٰ وہ یہ ہو گیا. پہلی بات یہ کہ چونکہ عیسائیوں کا ایک غلط عقیدہ موجود تھا اور باقی غلط عقائد کی قرآن مجید نے نفی کی ہے، اور اس کی قرآن مجید نے نفی نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ غلط نہیں تھا. دوسرا ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے بجائے نفی کرنے کے خود ایسے اشارے چھوڑے ہیں کہ جو اس عیسائی عقیدے کی تصویب کر رہے ہیں، جو اشارہ کر رہے ہیں کہ ہاں وہ واپس آئیں گے دنیا میں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. ایک اور بھی ہے، یہ سورہ نساء میں ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہ میرا خیال ہے 158-159 کو اس کے آس پاس کی آیت ہے سورہ نساء کی. اہل کتاب کا کوئی بندہ نہیں ہے
مگر اس کے مرنے سے پہلے، اب اس کا دو طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے، وہ اپنے مرنے سے پہلے حضرت مسیح پر ایمان لائے گا قبل موت ہی، اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا، یعنی جو اس زمانے میں اہل کتاب موجود ہوں گے۔ یہ اب حدیث کے قریب ہو جائے گا، حدیث نے یہی بات کی ہے کہ جب حضرت مسیح آئیں گے تو وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو حرام کر دیں گے، جس کا مطلب کیا ہے؟ عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، تو گویا ایمان لے آئیں گے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید نے الٹے اشارے دیے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے بجائے نفی کرنے کے۔ اب آ جائیں اس کی، ہم اللہ کی سنتیں ہوتی ہیں نا جو تبدیل نہیں ہوتی، اس کی روشنی میں دیکھ لیں۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی سنت نہیں بدلتی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی سنت کو تبدیل نہیں دیکھو گے، تخویلا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں دیکھو گے، وہ ٹل نہیں سکتی، وہ اٹل ہے، اللہ کی سنت نہیں بدلتی۔ سنت قانون، طریقہ، عادت۔ سنت کا مطلب یہ ہے، جب اللہ کی سنت کا مطلب یہ ہو، اللہ کے اصول نہیں بدلتے، جو اصول اللہ کا اس طرف ہے وہی اصول اللہ کا اس طرف ہے، یہ نہیں کہ ڈبل سٹینڈرڈ ہو، ادھر کچھ اور ہو ادھر کچھ اور ہو، یہ اللہ کے سنت نہیں بدلتی۔ اب اللہ کی مختلف سنتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت رسولوں کے ضمن میں بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے نبی قتل ہو جاتے ہیں، 1.25 لاکھ نبی آئیں، انہی نبیوں میں سے کچھ کو اللہ رسول بناتا ہے، جن کو اللہ رسول بنا دیتا ہے ان کی اللہ مدد کرتا ہے، وہ نہیں قتل ہو سکتے۔ یہ رسول اور نبی کا فرق کیا ہے؟ نبی یوں سمجھیے کہ جس کی بھی اللہ سے رابطہ ہے، کمیونیکیشن ہے، وہ نبی ہے، اس کا ایک پیغام رسانی اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کسی ایک کو یہ کہا کہ آپ نے جا کے فلانے بستی والوں کو میرا پیغام پہنچانا ہے، یہ اسپیشل اسائنمنٹ ہو گئی، اپوائنٹمنٹ ہو گئی، ایک علاقے کا یوں سمجھیے کہ ان کو ایک ذمہ داری سونپ دی گئی، اللہ کا پیغام انہوں نے جا کے وہاں دینا۔ اب یہ وہ نبی جو تھا وہ رسول بن گیا ہے۔ اب نبی کے معاملے میں نے آپ کو بتایا، ویسے یہ تو اگر کسی کے لیے نئی بات ہو تو یہ ذہن میں آپ کے ہے نا، کتنے نبی آئے ہیں دنیا میں جی؟ اندازاً 1,24,000 کے آس پاس نبی آئے ہیں، رسول 313، تو فرق پتہ لگ گیا نا؟ یعنی یہ ایک اچھا، قرآن مجید میں بعض جگہ نبیوں کی جگہ پہ رسول کا لفظ آ گیا ہے، کہیں رسول کا لفظ لا کے نبی مراد لیے گئے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ جب علیحدہ علیحدہ کہ دونوں اکٹھے آئیں گے، نبی اور رسول کا لفظ اکٹھا اگر کہیں آئے گا تو وہاں نبی کا معنی وہ ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا، رسول کا معنی یہ ہوگا۔ اب کہیں پہ کسی جگہ پہ پھر آپ کو تعین کرنا پڑے گا، جہاں پہ یہ ذکر آئے کہ وہ انہوں نے ہمارے رسول قتل کر دیے، تو رسول تو نہیں قتل ہو سکتے، تو پھر کون قتل ہوا ہوگا؟ نبی قتل ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے جو اس کا پھر معنی بنے گا، یعنی وہ ڈٹرمنٹ کرے گی عبارت کہ یہاں نبی مراد ہیں، بے شک لفظ رسول آیا ہو۔ اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا ہے، جو حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان سے پہلے بہت سے نبی آئے، پھر آخر میں حضرت ہود آئے، تو اس سے پہلے قرآن کہتا ہے اس سے پہلے ہمارے رسول آئے تھے، تو وہ وہاں رسولوں سے مراد نبی ہیں جو ان سے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے ایسا ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ نبیوں کے باب میں اللہ کی سنت اور ہے، رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت اور ہے۔ نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے صاف لکھ دیا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم لازماً مدد کریں گے جو ہمارے رسول ہیں اور جو ان پر ایمان لائے ہیں۔ اسی طرح سورہ مجادلہ میں ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، وہ مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو جس رسول کو بھی قوم نے قتل کرنے کا ٹھانی ہے، جو دن انہوں نے طے کیا تھا کہ اس دن رسول کو قتل کریں گے، اس دن وہ قوم ختم ہو گئی، رسول نہیں ہوئے، قوم ختم ہو گئی، اس رسول کے سامنے قتل ہو گئی، ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا فیصلہ کیا انہوں نے، وہ پوری قوم گئی، وہ 9 بدماش تھے نا جنہوں نے مل کے کہا تھا کہ اکٹھا حملہ کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، یا حضرت صالح علیہ السلام کا، جس کا بھی انہوں نے فیصلہ کیا، یہاں تک کہ حضور کے بارے میں بھی جب یہ بات ان کی طے ہو گئی دار الندوہ میں کہ اب ان کو قتل کر دیں یا یہاں سے نکال دیں، اور آخری طے ہوا کہ چلیں نکال ہی دیتے ہیں ان کو، تو بعد میں پھر قتل والی بات بھی آگے تھی جس پہ وہ ہجرت ہوئی اور آپ وہاں سے نکلیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کا ایک خاص انداز میں ذکر کر دیا، بلکہ کھول کے کر دیا، واضح طور پر کر دیا کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہ اب اس بات کے قریب آ چکے ہیں نبی کہ آپ کو اس زمین میں یہ ہلا دیں
اور آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر، آپ کو نکال دیں یہاں سے باہر، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اس مکے سے آپ کا اخراج کر دیں، یہ یہاں اس پہ تل گئے۔ وَإِذًا، اور اگر انہوں نے یہ کر دیا، لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر آپ کے پیچھے یہ بھی یہاں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکیں گے، تھوڑے ہی دن رہیں گے پھر یہ یہاں پہ نہیں رہ سکیں گے۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، یہ ہماری سنت ہے جو ہم نے جاری رکھی ہے آپ سے پہلے اپنے رسولوں کے باب میں۔ رسول کو غضب نہیں پہنچائی جا سکتی، اور جب کوئی قوم ٹھانتی ہے رسول کو نقصان پہنچانے کا تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کا اپنا دھڑن تخت ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکلے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ نہیں دیکھ سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل آئے۔ یہ معجزاتی مدد آ گئی نا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہ معجزاتی مدد آ گئی۔ نہیں قتل کر سکے، وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئے، غار ثور تک پہنچ گئے، وہاں پہ بھی پھر معجزہ ہو گیا، وہ نہیں دیکھ سکے نیچے۔ ان اللہ معانا، وہ جب حضرت صدیق اکبر بھی نے بھی کہہ اٹھے کہ جی ابھی انہوں نے پاؤں کی طرف بھی دیکھا تو ہم پر نظر پڑ جائے گی، فرمایا نہیں اب نہیں پڑ سکتی، وہ اور بات تھی، اب اور سنت نہیں چل پڑی ہے، ان کی غلط روش کی وجہ سے اب دوسری سنت جاری ہو گئی ہے، اب یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے اللہ کی سنت۔ اب آپ سوچئے قوم نے طے کر لیا کہ ہم اللہ کے رسول کو سولی دیں گے، تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے دے نہیں سکتے، رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، وہ کیوں بچ گئے؟ اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ وہ نہیں، قوم نہیں بچتی جب وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ دنیا بڑی جو ہے نا، ہمارے لیے بڑا لمبا فاصلہ ہو گیا، 2000 سال ہو گئے نا یہ واقعہ ہوئے، اللہ کے لیے تو یہ 2 سیکنڈ بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ اسے دور دیکھتے ہیں، ہمیں تو بہت قریب نظر آتے ہیں۔ یہ ہم اس زمین پر، یہ ہمارے لیے یہ ٹائم کی پابندی ہے نا، یہ 365 دن ہے اور یہ 24 گھنٹے ہیں اور یہ 30 دن ہیں اور 12 مہینے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی سپیس نہیں ہے، وہ ہر آن، ہر لحظہ، ہر جگہ، ہر وقت موجود ہے۔ لہٰذا اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا مؤخر کر دی، وہ ایک اور سبب سے مؤخر کر دی۔ وہ جب ہم اللہ کے دین سے بے وفائی کریں تو ہمیں ان کے ذریعے سے جوتی پڑے، تاکہ وہ جو ہوتے ہیں نا استاذ بھی جب سزا دیں میٹرک کے لڑکے کو 5ویں والے سے تھپڑ مروائیں تو زیادہ بےزتی ہوتی ہے نا، یہ اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور اب یہ خانہ پر ہوگا، اب یہ اضافی دلیل آ گئی، وہی حضرت مسیح واپس آئیں گے، انہی کی نگاہوں کے سامنے یہودی قتل ہوں گے۔ اللہ کی سنت مکمل ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو گویا اللہ کی سنت ابھی ادھوری پڑی ہے، وہ تشنہ تکمیل ہے۔ وہ حضرت مسیح نے ہی آ کے ان کی نگاہوں کے سامنے جب وہ ہر یہودی قتل ہو جائے گا، جو حدیث میں بات آئی ہوئی ہے۔ دیکھیے میں نے تو آپ کو سنت کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن یہ کہ آپ کو یہ عیاں ہو گیا کہ یہی بات حدیث میں آئی ہوئی ہے کہ جب حضرت مسیح آئیں گے ان کے لیڈر کو بھی، یعنی دجال کو بھی قتل کریں گے، جو یہودیوں کا سب سے بڑا لیڈر ہوگا اس وقت، اور ساتھ ہی کوئی یہودی اگر کسی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا، وہ درخت بھی پکارے گا کہ اے عبداللہ میرے پیچھے، بلکہ پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ تو یہودیوں کا کلا کما ہو جائے گا، عذاب استحصال آ جائے، ان کی جڑ کٹ جائے گی، بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آئیں گے کہ جو ان پر سزا مؤخر ہے وہ سزا ان پر لاگو ہو جائے۔ اور یہ 2 سزائیں جو ان پر حضور سے پہلے آئی ہیں، جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ پھر آگے جا کے آتا ہے وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ۔ یہ دونوں واقعات حضور سے پہلے ہو گئے، ایک واقعہ بھی ہونا باقی ہے، ڈیفرڈ ہے۔ وہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں آئے ہیں کہ ہم نے اس وقت کہہ دیا تھا جب وہ فرعون کو غرق کیا کہ جاؤ زمین میں سکونت اختیار کرو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، آخری وعدے کا جب وقت آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم پھر تمہیں لپیٹ کے لے آئیں گے،
تم دنیا میں آج بکھرے ہوئے ہو، جب قرآن نازل ہو رہا تھا بکھرے ہوئے تھے. جب وہ آخری وعدے کا وقت آئے گا تم نہ بھی چاہو گے تو سب لپٹ کے ایک جگہ پہ واپس آ جاؤ گے. یہ اللہ اہتمام کرے گا اور وہ کر رہا ہے. یہ جو ٹرمپ اینڈ کمپنی ہے، یہ جب پورے اقتدار میں آئیں گے تو آپ دیکھیے گا مسلمانوں کا تو جو کریں گے سو کریں گے، یہ یہودیوں کو بھی بھگائیں گے وہاں سے، نہیں چھوڑیں گے ان کو. جیسے ہٹلر آخر جرمنی میں بھی تو رہتے تھے نا، تو تنگ آ کے ہٹلر نے پھر ان کا جو وہ اتنے وہ تو کہتے 60 جو ہے لاکھ مارے. تو اب یہ جو کرسچن بھی اب ان کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں، یہ صبح و شام کی بات ہے. اور یہ اس سارے علاقے میں یورپ میں بھی ہوگا اور وہاں بھی، اور پھر یہ بھاگ کے یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پھر ان کا دجال ہوگا، پھر حضرت مسیح آئیں گے اور یہ ان کا کریا کرم اور ان کا جو بھی جڑ کٹے گی یہ ختم ہوں گے. اب اس معاملے میں یہ 3 باتیں ہمارے سامنے آ گئی، جو 3 دلائل ہمارے سامنے. اب آ جائیں ایک اور چیز کی طرف کہ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید اگر مستقبل کی اس طرح کی باتوں کو اس سے زیادہ تفصیل سے ذکر کرے، ویسے بھی مستقبل کی باتیں قرآن مجید نے جہاں بھی کی ہیں اشاروں میں کی ہیں، اشاروں سے زیادہ نہیں کی. آخرت کی خبر ذرا تفصیل سے دی ہے، باقی اشاروں سے دی ہے. لیکن اگر کر دیتا ہے تو پھر یہ اس کے بارے میں تعین کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ایک خواہ مخواہ کی تفسیری بحثیں چھڑ جاتی. تو قرآن مجید نے کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کو تفصیل سے بیان کرے. لیکن اس سے زیادہ جو ایک حکمت کی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پس میری پیروی کرو. کس کی؟ میری کون؟ محمد رسول اللہ کی پیروی. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے تو نہیں بولتے، یہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں. تو یہ اقبال نے ویسے نہیں کر دیا با مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست گر باؤ نہ رسیدی تمام بولابیست. محمد کے قدموں تک پہنچ جاؤ کہ دین سب کا سب وہی ہے. اگر وہاں نہ پہنچ پائے تو پھر یہ ابو لابیت ہے. تمہاری نمازیں بھی بے شک ہوں، حج بھی ہوں، عمرے بھی ہوں، اور بھی تمہاری بڑی پرہیزگاریاں ہوں، اگر تم محمد رسول اللہ تک نہیں پہنچے تو یہ سب ابو لابیت ہے. پھر اب یہ ہمارے دور میں آ کے ایک ایسا گروہ پیدا ہوا کہ جو منکر سنت ہے، جو کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کی سنت کی رسول کی سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے بدتمیز ہیں جو کہتے ہیں بھئی ڈاکیا آپ کے پاس خط لے کے آتا ہے، اس کا کام خط پہنچانے کے سوا بھی کچھ ہوتا ہے. سمجھ آئی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول کو ڈاکیا سمجھ رہے ہیں اور یہ بات جو ہے وہ کھلے عام کہتے ہیں. یہ اتنی بڑی گستاخی کی بات ہے، اتنی بڑی گستاخی کی بات ہے. جو معلم ہے، جس کو سکھایا اللہ نے، اس نے سکھانا ہے قوم کو، ملت کو، امت کو. آپ اس کو کاٹ رہے ہو بیچ سے، آپ تفریق پیدا کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. ایک تفریق تو ہے نا رسولوں کے درمیان کہ آپ نے محمد کو مانا عیسیٰ کو نہ مانا، یا عیسیٰ کو مان لیا محمد کو نہ مانا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام. یہ تفریق ہو گئی نا، تفریق بین الرسل لا نفرق بین احد منہم. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ان میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی سب کو مانتے ہیں. لیکن یہ الذین یفرقون بین اللہ و رسولہ، یہ جو اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں، اللہ کی مانیں گے رسول کی نہیں مانیں گے. یہ در حقیقت ایک لطیف طریقے سے اللہ کی نہ ماننے کی صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ اب اللہ کا کلام ہے، اس کو آپ جو جدھر مرضی ٹوسٹ دے دیں، اگر آپ نے سنت سے اس کو نکال دیا ہے تو یہ خود اتنا بڑا دجل ہے کہ میں دین پر عمل پیرا ہوں جبکہ آپ نے سنت چھوڑ دی ہو. یہ فریب ہے جو آپ کھا رہے ہیں. ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ آخرت میں تو جو ہوگی سو ہوگی. دنیا میں ان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے جائیں کہ وہ سنت کو نہ ماننے کی وجہ سے، دجال سے، اس سے اٹھ پیدا ہونے والے فتنوں سے ایسے بے خبر رہیں کہ اس میں کے گرفتار ہو جائیں، انہی میں پڑ جائیں.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں نہ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کر کے اہتمام اس بات کا فرما دیا کہ جو لوگ سنت رسول کے پیروکار نہ بنیں وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں، وہ مانے ہی نہ کہ دجال آئے گا، اور جب آئے گا تو ہڑپ کر لے ان کو، موجود بھی ہو تو انہیں سمجھ ہی نہ آئے، کیونکہ یہ تو ساری حکمت کی باتیں آپ کو حدیث سے معلوم ہوں گی، محمد رسول اللہ کے اقوال سے معلوم ہوں گی، ان کو آپ مانتے نہیں ہو تو پھر آپ کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کسی شیطان کے آپ شکار بن جاؤ۔ تو اس اعتبار سے میں نے 4 طرح سے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ یہ جو کچھ بھی حدیثوں میں آیا ہوا ہے یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ ایک آخری بات اس میں رہ گئی، یہ 5ویں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ تو ساری وہ باتیں تھیں جو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اب کچھ وہ لوگ ہیں جو اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہیں، شریف النفس لوگ ہیں، متقی بھی نظر آتے ہیں۔ اصل میں نے نظر آنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ آدمی کی نیت میں کیا خرابی ہے بعض اوقات آدمی کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا۔ میں ہو سکتا ہے بڑا نفل بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی اور بہت نیک کام کرتا ہوں، لیکن یہ کہ میرے کہیں نہا خانہ قلب میں شہرت کا کوئی طلب ہو، مجھے تو نہیں پتہ نا، وہ کہیں لاشعور میں ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے، علیم بذات صدور وہ ہے۔ تو انسان کی خرابیوں کا کوئی پتہ نہیں کدھر کدھر اس کی کوئی جو ہے نا وہ پخ اڑی ہوئی ہو۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو نظر بڑے متقی پرہیزگار بھی آتے ہیں، ان کے ہاں آپ بیٹھے ہیں، ان کے پاس آپ کو اللہ کی باتیں بھی سننے کا موقع ملے گا، خوف خدا بھی محسوس ہوگا۔ لیکن جب اس طرح کی بات آتی ہے، آپ دجال کا ذکر کریں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا ذکر کریں، اس پہ وہ تپ جاتے ہیں، اس پہ وہ ان کو ایک دم جیسے کرنٹ لگتا ہے۔ وہ کرنٹ لگنے سے مجھے یاد آیا یہ کام بھی ان وَتَعُوذُهُمْ عَزَّا، وہ شیاطین آ کے بندے کو بھڑکاتے ہیں نا، وہ اچھالتے ہیں تاکہ وہ ریئیکٹ کرے، تو وہ کچھ اس طرح کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ یہ میرے بہت سے ساتھیوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ ایک زمانے میں ڈاکٹر صاحب نے یہ باتیں عام کی تھیں، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس موقع پہ بھی بڑے ہمارے قریب کے لوگ یہ کہتے تھے یار یہ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، یہ کہ بھائی یہ یوں ہوگا تو یوں، بس ایک حدیث ہے اس کو اس طرح پیش کر، جب ہوگا سو ہوگا۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید انسان کا مزاج کیا پیدا کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا۔ قیامت تو ہوگی نا جب ہوگی، لیکن مدینے میں زور کی ہوا چلے تو حضور ڈر نہیں جاتے تھے کہ قیامت آ گئی؟ یہ آپ نے سنے ہوں گے نا اس طرح کے واقعات۔ اسی طرح دجال آئے گا سو آئے گا۔ ابن سیاد کے بارے میں حضور کو بھی نہیں شک پڑ گیا کہ یہ دجال ہے۔ یہ کیفیت ہے، آپ ایک چیز کو جتنا سیریس لوگے اتنا زیادہ آپ خطرہ محسوس کرو گے، اور جب آپ وہ اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرو گے تو کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی پیتھولوجی ہے آپ کے اندر، کوئی خرابی ہے، کوئی آپ کی نیت میں فطور ہے۔ آپ اپنا دوبارہ جائزہ لو، اگر آپ متقی بھی ہو تو تب بھی دوبارہ جائزہ لو، کوئی گڑبڑ آپ کے اندر ہے، اور یہی قرآن مجید ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ یعنی جب وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں متى ہو، کب ہوگی، تو قرآن انہیں کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے ابھی 3600 سال دور ہے۔ آسان یکون قریبا، اے نبی ان سے کہو کیا پتہ بہت قریب ہو۔ ردیف تمہارے ساتھ جیسے موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھتے پیچھے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اسی طرح جب آپ اونٹ پہ بیٹھے ہوں جو پیچھے بیٹھا ہے وہ ردیف ہے، تو وہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ہاں لگی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ تو نہیں کہتا کہ ابھی بہت دور ہے۔ یہ بہت دور کون کہتا ہے؟ یہ شیطان کہتا ہے۔ ابھی زندگی پڑی ہے، طال علیہم الامد، مدت دراز گزر گئی ہے، آگے بھی مدت دراز گزرے گی، بلکہ وہ جو ہے طول عمل، لمبی لمبی امیدیں دلانا، وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، دھوکے کے وعدے کرنا کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی دنیا کی بھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک کوئی پتہ نہیں کوئی علامہ صاحب تھے، انہوں نے کہا جی یہ تو 3600 پتہ نہیں 75 میں جا کے قیامت آئے گی۔ بھائی ہم تو ہو سکتا ہے 3839 میں آئے، ہم یہ بھی نہیں جانتے، لیکن یہ کہ بندہ مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کہیں کھٹکا ہو، کھڑکا ہو، کوئی حالات کے اندر تغیر و تبدل ہو تو اسے لگے کہ کہیں وہ دور شروع تو نہیں ہو گیا۔ یہ ہمیں قرآن اور حدیث جو مزاج بناتے ہیں وہ تو یہ ہے۔ تو جن علامہ صاحب یا دانشور صاحب یا پی ایچ ڈی صاحب یا ڈاکٹر صاحب جن کو یہ چیزیں جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی ہیں اور اس پہ وہ جو ہے وہ بھڑکتے ہیں، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے اندر کدھر خرابی ہے، کہاں خرابی ہے،
ان کے تزکیے کی ضرورت ہے، نہ کہ وہ باقیوں کا تزکیہ کرتے پھریں۔ اور اب دنیا اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو بہرحال ایک معقول آدمی کو، ایک جو جہاندیدہ آدمی ہے، اسے نظر آتا ہے کہ کم از کم جو موجود زمانہ ہے یا موجود سیٹ اپ ہے وہ پوری دنیا میں بگڑ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، لوگوں کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اپنے ملک کو دیکھیں، ساتھ افغانستان کو دیکھیں، انڈیا میں دیکھ لیں، باقی چلیں یورپ امریکہ کا ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ کہ جو خبریں آ رہی ہیں ان سے وہاں بھی ایسا ہی کچھ پتہ لگ رہا ہے۔ ایک ورلڈ وائڈ ڈسٹرکشن ہے جو جاری ہے۔ یار اتنا تو ہے نا، کوئی نیا زمانہ جنم لے رہا ہے، پرانا زمانہ مر رہا ہے، کوئی تاریخ مڑ رہی ہے، تو اس میں اگر کوئی یہ سوچ لے کہ یار کہیں قیامت ہی نہ آ رہی ہو تو یہ کفر کر دیا اس نے۔ مہدی کا زمانہ ہی سر پہ نہ آ گیا ہو تو یہ انہونی بات ہے یا اس کی فکر کرنی چاہیے؟ تو یہ ہے اصل میں جو مختلف قسم کی اس طرح کی روایات کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، تو میں نے چاہا پہلے ذرا ان کو صاف کر لیں اور پھر یکسو ہو کر ان روایات کا ہم مطالعہ شروع کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔